جب میری دوسری بچی کی پیدائش ہوئی تو اسی پریگننسی میں مجھے آج تک یاد ہے کہ واقعہ ہوا کہ بالکل 2007 میں آندھی آ گئی تھی بہت خطرناک کراچی میں, اور اس آندھی میں مجھے پیپر دینے جانا تھا اور میں پریگننسی کی حالت میں تھی, اور بہت مشکلوں سے میں وہاں تک ایگزامینیشن تک پہنچی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, میں نے امتحان دیا اور میں پھر گھر میں آئی. تو وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں یاد رہ جاتی ہیں کہ ایک عام اسٹوڈنٹ کس طرح سے پڑھائی کرتا ہے, اور ایک وہ عورت جس کو گھر چلانا ہے, جس کو فائنانس کی فکر کرنی ہے اپنے گھر کی, وہ کس طرح سے ایجوکیشن حاصل کرتی ہے. آج جب میں خود میرے اسٹوڈنٹس کو میں جب پڑھا رہی ہوتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کے لیے کتنا آسان ہے ایجوکیشن کو حاصل کرنا, ڈگری کو لینا, لیکن جن لوگوں کے لیے مسائل ہیں وہ کس طرح سے ایجوکیشن کو حاصل کرتے ہیں اور رات دن لگا کے. مجھے یاد ہے کہ میں نے صرف اپنی ایجوکیشن کے لیے 3 گھنٹے کی نیند دی ہے. اگر مجھے پڑھنا ہوتا تھا تو میں 3 گھنٹے کی نیند لیتی تھی, چاہے وہ میری پریگننسی ہو, چاہے کوئی مسائل ہو, چاہے مجھے بخار ہو, کچھ ہو, کیونکہ مجھے تھا کہ نہیں, مجھے آگے بڑھنا ہے اور کوئی کام ایسا کرنا ہے کہ جو میں دنیا کے لیے کر سکوں. شادی کے بعد ایک لمبا وقفہ رہا پڑھائی کے دوران, لیکن پھر سلسلہ بحال ہوا. ثنا نے گریجویشن کر لیا. گریجویشن تک اب اسے 2 بچوں کے ساتھ گھر کی دیکھ بھال اور ذمہ داریاں زیادہ مصروف رکھنے لگیں. تھوڑا گیپ تو آیا, لیکن ثنا نے اب اس گیپ کو بڑھانے کے بجائے فوری طور پر ماسٹرز کرنے کی ٹھانی. لیکن اس بار یہ سب کچھ الگ انداز میں, اس لیے کہ اسے یونیورسٹی جانا پڑ رہا تھا. چونکہ میرا یہ کام تھا کہ میں سب سے زیادہ یہ چاہتی تھی کہ میں کوئی ارننگ کا ایسا سلسلہ شروع کروں کہ جس میں میں اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دے سکوں, ان کو سپورٹ کر سکوں اور گھر کے معاملات کو اچھی طرح چلا سکوں. اور لکھنے کا ہنر مجھے تھا اور بہت پہلے سے تھا, بچپن سے تھا. تو اور بیچلرز میں ماس کمیونیکیشن میں کر چکی تھی, اب مجھے لکھنے کا سلیقہ آ گیا تھا. تو میں نے اپنا پہلا کام گھر کی 4 دیواری سے شروع کیا, اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کے لیے میں نے ترجمے کا کام کیا, جو کہ دوائیوں کا مٹیریل ہوتا تھا, اس کی جو چیزیں ہوتی تھیں بیماریوں کے حوالے سے, اردو سے انگریزی میں نے ترجمہ, انگریزی سے اردو ترجمہ, اس کا میں نے کام شروع کیا. یہ وہ میرے پہلا کام تھا کہ جو باقاعدہ میں کہتی ہوں کہ میرے کریئر کا آغاز تھا. ساتھ ہی جب میں ماسٹرز میں تھی تو میرے ساتھ ہی کچھ کلاس فیلوز تھے, انہوں نے اپنا میگزین نکالا تھا بچوں کا. تو اس میگزین میں ایک اعزازی مدیر کے طور پہ سامنے آئی. اس میں نے کہانیاں لکھی ٹین ایجرز کے لیے, جو کہ کہانیاں پسند کی گئیں. اور ان کہانیوں میں ایک الگ بات یوں تھی, چونکہ میں ٹام بوائے ٹائپ کی چیز تھی شروع سے, تو میں وہ چیزیں سامنے لاتی تھی جو آج کا بچہ, پاکستان کا بچہ پڑھنا یا سیکھنا چاہتا ہے, بولنا چاہتا ہے. تو وہ پہلا ایکسپوجر تھا کہ جب مجھے ایسا لگا کہ میں لکھ سکتی ہوں باقاعدہ طور پہ. اس کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ جی خواتین کے صفحے کے لیے لکھنے والوں کی ضرورت ہے یا لکھا جا سکتا ہے. مجھے راستوں کا علم نہیں تھا کہ کون سی بس کہاں جاتی ہے, کیسے جاتی ہے, کیا کرتی ہے. میں نے اپنی ایک دوست کو لیا اور بہت مشکلوں سے جو ہے ایک اخبار کے دفتر میں بسوں کے چکر لگاتے ہوئے میں پہنچی. وہاں میں نے کہا کہ جی آپ کو لکھنے والوں کی ضرورت ہے. اب جو لوگ لکھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ لکھنے والوں کو تو کچھ نہیں ملتا. سر میرا نام ثنا ہے اور میں ماسٹرز کی طالبہ ہوں. جی کہیے. سر سنا ہے کہ آپ کو لکھنے والے چاہیے. کیا لکھ سکتی ہیں آپ؟ سر میرا سوشل میڈیا کے حوالے سے زیادہ ایکسپیرینس ہے اور میں ابلاغ عامہ پڑھ رہی ہوں, تو اسی حوالے سے. بہت اچھی بات ہے, آپ لکھتے ہو, ہمیں بھیجیں. سر مجھے کیا ملے گا, کوئی معاوضہ ہوتا ہے؟ دیکھیے معاوضہ تو نہیں ہوگا, جو آپ لکھیں گی اس کا اعزازیہ ہوگا, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائے کرے گا. جی سر شکریہ, میں آپ کو پھر لکھ کے بھیجتی ہوں. چائے وغیرہ آپ پی کے جاتی؟ نہیں سر, بہت شکریہ آپ کا. اوکے, میں آپ کو بھیج دوں گی. بالکل. اتنی محنت کی ہے تم نے, تھینکس گاڈ تمہیں جاب ہو گئی. تمہارے ساتھ, اللہ تمہیں بہت کامیابی دے. اب چونکہ میں باقاعدہ لکھنا شروع ہو گئی تھی اور اب کالمز جو تھے وہ خواتین سے نکل کے اب سیاست پہ آ چکے تھے, معاشرے پہ آ چکے تھے, بولنا آ گیا تھا, سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم میرے پاس موجود تھا, تو لوگوں نے مجھے جاننا شروع کیا. سوشل میڈیا پہ ایک نام ہو گیا, میری تحریروں کو پڑھا جانے لگا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں نے کسی ادارے میں سی وی نہیں دی تھی, لیکن ایسے ہی کسی ایک دوست نے بات کی تھی, ایک چینل لانچ ہوا تو وہاں پہ جاب کے لیے, تو وہاں اچانک سے آفر آ گئی کہ مجھے کال ہوئی انٹرویو کی. اب جب کال ہوئی تو ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ اب کرنا کیا ہے, یہ کیا ہوگا اور کس طرح سے جاب ہوگی,
لیکن ہمیں اتنا پتا تھا کہ ہمیں بولنا آتا ہے، تو ہم وہاں جاب کے لیے پہنچ گئے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں اچانک سے پہلی نوکری جو ہے وہ ایک اینکر پرسن کے طور پر کرنٹ افیئر کے پروگرام کے لیے مل جائے گی. لیکن بہت سے انٹرویوز ہوئے کیونکہ نیا چینل تھا. آخر میں بہت دنوں بعد کال آئی کہ جی ثنا غوری آپ کو ہم جو ہے ہمارے پروگرام کے لیے ہم آپ آئیں اور ہم آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، آپ کا یہ شو ہے. تو وہ ایک بہت سرشاری کا احساس تھا کہ سکسیس اور وہ جو محنت تھی، جہاں پہ اپنی نیندوں کو قربان کیا گیا، جہاں اپنے آرام کو چھوڑ دیا گیا، جہاں فیملی فنکشنز چھوڑ دیے گئے، جہاں یہ نہ فکر ہوئی کہ کھایا کیا ہے، پیا کیا ہے اور پڑھنا ہے. تو اس کے بعد جو پہلی نوکری میری لگی اور ایز اے اینکر پرسن لگی، وہ ایک میرے خیال میں بہت بڑی بات تھی میرے لیے. جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اوکے ڈن ہے. اوکے ڈن. جب ٹی وی کی جاب کا سلسلہ شروع ہوا تو ساتھ ہی ساتھ پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور یونیورسٹی میں ایک گورنمنٹ یونیورسٹی میں بطور لیکچرار میں پڑھانے لگی. ساتھ ہی ساتھ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں مجھے پڑھانے کا موقع ملا، اور وہاں میں ایک وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ پڑھاتی تھی. ہفتے میں 2 دفعہ میرا وہاں جانا ہوتا تھا. وہاں یونیورسٹی کا ماحول مجھے بہت پسند تھا کیونکہ اب میں بیچلرز کر چکی تھی، اب میں ماسٹرز کر چکی تھی، اور چونکہ میں خود لیکچرار تھی اور میڈیا پرسن بھی ہو چکی تھی، تو اب میرے لیے تھا کہ مزید ایکسپوجر کیا ہے. تو اب میں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنا تھا. اب وہ یونیورسٹی کا ماحول میرے لیے اتنا اچھا تھا، مجھے اتنا اچھا لگتا تھا کہ مجھے ایسا تھا میرے گھر کے قریب بھی ہے کہ میں اسی یونیورسٹی میں رہوں اور اسی یونیورسٹی میں میں اپنی پڑھائی کا سلسلہ آگے جاری رکھوں. سر آپ نے بلایا؟ ہاں ہاں آئیے بیٹھیے. اور ہاں یہ اس طرح ڈر ڈر کے مت آئے. اچھا یہ بتاؤ کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، کیسا چل رہا ہے سب؟ سر اللہ کا شکر ہے، سب بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. میں نے تمہاری جاب کی بات کی ہے، انشاءاللہ پکی ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ سر. میں آپ کا شکریہ ادا بھی نہیں کر سکتی. آپ میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں. ابھی آپ ارے نہیں، شکریہ کی ضرورت نہیں. لیکن سر پھر بھی کون کرتا ہے کسی کے لیے اتنا کچھ؟ ارے نہیں، بس جب میں بلاؤں تو آ جانا. کیا مطلب سر؟ اب تم اتنی بچی بھی نہیں کہ میری ان باتوں کو سمجھ نہ سکو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا کچھ نہیں. کہ کچھ تو میں نے کہا کہ ہاں میں یہ سوچتی ہوں کہ زندگی میں اتنا اپنے آپ کو منوانے کے بعد، اسٹرگل کرنے کے بعد بھی، کیا میں ایک عورت کی حیثیت سے اتنی بے بس ہوں کہ مجھے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا ہے. تو وہ ایک لمحہ تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ آپ عورت جتنا بھی آگے نکل جائے اس معاشرے میں، وہاں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کو ایک پیس آف کیک سمجھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ کہاں اپرچونٹی ہے اور کہاں اس کو اویل کیا جائے. اور اگر ہمارے یہاں 2 کانسیپٹ ہے عورت کے نا، یا تو عورت فرشتہ ہے، بہت اونچی ہے، یا عورت جو ہے بالکل گری ہوئی ہے. میں نے کہا کہ نہیں ثنا، کیونکہ اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے اس یونیورسٹی سے ریزائن کرنا پڑا. اور جب میں نے ریزائن کیا تو بہت سی خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ریزائن کرنے کی والی نوبت آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے. تو ایک عورت اپنی عزت کو بچانے کے لیے پہلے کیسے بتا سکتی ہے، اور اگر بتایا جاتا ہے تو عموماً خواتین کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. تو وہ خواتین جو کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہوں، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نوکری چھوڑنے پہ کمپرومائز کر دیں. اب تک ثنا کو گھر کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، مگر اب کی بار اس کے گھر والوں کو اس کا ٹی وی پر آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لہٰذا یہاں سے اسے مزاحمت کا سامنا رہا. کیسا رہا سر؟ ٹھیک تھا یار. دیکھو ثنا، میں نے تمہارا بہت ساتھ دیا، لیکن اب میری فیملی میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تمہارا ٹی وی پہ آنا ان کو برا لگتا ہے. اس کو لے کر وہ تمہارے ساتھ اٹھی سیدھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنے لگے ہیں. دیکھو یار، میں جو ہوں جیسی ہوں تمہارے سامنے ہوں.
And if still someone has problem, then that's not my problem. लेकिन जो मैंने महसूस किया वो तुम्हें बता दिया, आगे जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम कर सकती हो। जिस तरह की सूरत हाल सना को एक यूनिवर्सिटी में पेश आई थी, सेम वैसी ही सूरत हाल का सामना उसे एक टीवी डायरेक्टर की जानिब से भी हुआ जब इसने एक टीवी चैनल में बतौर एंकर काम शुरू किया। यहां भी उसे हिरासा करने की कोशिश की गई, मगर कहते हैं ना कि अगर इंसान खुद ठीक हो तो कोई ताकत उसे बिगाड़ नहीं सकती। सर कैसा हुआ, ठीक हो गया सब? परफेक्ट। मैं तो पहले ही कहता था आपको कि आपने बहुत टेंशन। थैंक यू सर। थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना तो मैं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँ। कॉपरेट क्या मतलब सर? आप टीवी तक आ गई हैं और आपको कोऑपरेट का नहीं मालूम। पहले अंदाजा नहीं था, लेकिन आपके ज़ूम आईनी जुमले से मुझे बिल्कुल अंदाजा हो गया है। भाड़ में जाएं आप और आपका ये काम, अपने पास ही रखें आप सब कुछ। मैडम, मेरा कहने का मतलब मैडम, जैसे सना ने एक यूनिवर्सिटी को खैरबाद किया, वैसे ही सना ने यहाँ टेलीविजन को भी खैरबाद कह दिया और पूरी तवज्जो के साथ अपना एमफिल करना शुरू कर दिया। एक दूसरी यूनिवर्सिटी में एमफिल के साथ साथ उसने बतौर लेक्चरर अपनी खिदमात अंजाम देना शुरू कर दी। बस यही वो लम्हा था जहां उसका फोकस एमफिल, लेक्चररशिप और साथ साथ सोशल मीडिया बिजनेस की तरफ आया। इस दौरान एक दोस्त की जानिब से एक ऐसा सरप्राइज मौसूल हुआ जो उसकी जिंदगी को एक नए धारे की जानिब ले आया। सोशल मीडिया पे जब लिखने का सिलसिला शुरू हुआ और दोस्तों ने हेल्प किया कि क्या करना है, किस तरह लिखना है, तो बाकायदा तौर पे एक किताब मेरे दोस्त की तरफ से एक सरप्राइज थी उस्मान जामई साहब की तरफ से, और उन्होंने ये किया कि मेरी किताब का एक मजमुआ उन्होंने एक तरफ किया और मुझे इल्म नहीं था कि मेरी किताब आने वाली है। तो वो मेरे लिए एक मेरी दोस्त की तरफ से सरप्राइज था जो कि मुझे हमेशा याद रहता है। देखो, जो आर्टिकल तुमने लिखे थे ना, उसमें से कुछ आर्टिकल मैंने जमा करके उनको किताबी शक्ल दी और ये रहा तुम्हारी किताब का मसूदा। क्या? तुम्हारी किताब यार, और क्या। I mean, वाह, ग्रेट। ये अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज है। और बस ये था कि आखिर में उस किताब को मैंने देखा, कुछ चीजें मैंने उसमें नोट की, सही की उसको, और वो किताब मार्केट में आई। लेकिन वो किताब जो थी वो सोशल मीडिया की उर्दू जुबान में पहली किताब थी। गुजरते वक्त के साथ सना ने एमफिल मुकम्मल कर लिया, लेकिन अब उसने पढ़ाई के सिलसिले को एक लम्हे भी मौकूफ नहीं किया। पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर अपना काम जारी रखा। वो ऑनलाइन कोर्सेज के साथ साथ घर बैठे खवातीन को सोशल मीडिया के जरिए बिजनेस और दीगर चीजों के हवाले से आगाही फराम करने लगी। रेडियो प्रोग्राम हो या फिर टीवी प्रोग्राम, सना गौरी ने बतौर सोशल मीडिया एक्सपर्ट अपना एक नाम बनाया है। घर बैठे स्काइप रेडियो का सिलसिला किया, एक स्काइप रेडियो पे काम किया, और उसके साथ ही साथ जो है वो रेडियो पाकिस्तान से भी वाबस्ता हुई, वहां पे भी काम करती रही। यानी कि कुछ ना कुछ मेरी एक्टिविटीज चलती रही और अर्निंग का सिलसिला यूं भी रहा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जहां से मैंने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर किया, और आज भी वो एक मजबूत जरिया है मेरा कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का बिजनेस किया। मैंने अपनी पूरी टीम बनाई और टीम के साथ मैं मुख्तलिफ उनसे राब्ते में रहती थी सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस के लिए, और मैं हर शख्स से अपना अपना काम करवाती थी और मैं उनको भी दे रही थी, पे भी कर रही थी, खुद भी अर्न कर रही थी। तो इस तरह से मेरा एक सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो गया। यानी कि वो सिलसिला जहाँ पे मैंने या तो उसूल पे सौदा नहीं किया, या वो सिलसिला है कि जहाँ पे मैंने अपनी इज्जत पे हर्फ ना आने दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे साथ यूं दिया कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया और उससे अपनी अर्निंग का जरिया बनाया। इसी में मेरा एमफिल हुआ और एमफिल के बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया।
PhD ایڈمیشن کے ساتھ ہی جو ہے وہ میری بچوں کے لٹریچر میں نے کام کرنا شروع کیا. اب اللہ کا شکر ہے میرا MPhil ہو چکا ہے, PhD میرا بس ختم ہونے کو ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اب بھی میری انکم کا بڑا ذریعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, اور میں اس کا بزنس کرتی ہوں. وہ خواتین جو شادی کے بعد ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتی ہیں کہ اب ان کی زندگی ایک 4 دیواری کے اندر گھر کے کام کرتے گزرے گی, ثنا نے ان خواتین کے لیے ایک مثال قائم کی ہے. انٹرمیڈیٹ میں شادی ہوئی, لیکن اس نے بچوں کی پیدائش کے بعد پڑھائی شروع کی, اور آج وہ ایک ریسرچ اسکالر, سوشل میڈیا ایکسپرٹ کے طور پر سب کے سامنے ہے. بے شک ثنا غوری جیسی خواتین ملک و قوم کا سرمایہ ہیں, جو مشکل حالات کے باوجود نہ صرف دوسروں کے لیے رول ماڈل ہے, بلکہ لاکھ مشکلات کے باوجود اپنی الگ راہ پر گامزن ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کمزور ہے, عورت کچھ نہیں کر سکتی, عورت کے پاس صلاحیت نہیں ہے, یا خواتین خود یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس مواقع نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. میری اپنی زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ وہ عورت کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں بننے کی قوت دی ہے, اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے, جو وہ عورت ہے جو گھر کو چلاتی ہے, جو بچوں کی تربیت کرتی ہے, اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ مردوں سے زیادہ برداشت کی قوت رکھتی ہے, اور اس سے کہیں زیادہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے فرائض کو انجام دے سکتی ہے. لیکن ہاں, فطرت نے جس طرح سے عورت کو بنایا اور مرد کو بنایا, دونوں کے فطری تقاضوں کو ہم نہیں بھول سکتے. عورت جو ہے وہ فطری طور پہ کمزور ہوگی, لیکن جسمانی طور پہ, ذہنی طور پہ ہرگز نہیں. وہ ذہنی طور پہ بہت اسٹرانگ ہے, اپنے فیصلے لے سکتی ہے, نہ صرف فیصلے لے سکتی ہے بلکہ پورے خاندان کو چلا سکتی ہے, اور نہ صرف خاندان کو بلکہ قوموں کی پہچان بھی بن سکتی ہے.